شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ساجد شیئر کر رہے ہیں۔ ساجد کہتے ہیں، میں سکھر کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پرانی بات ہے، میرے دادا جی جو تھے، جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوا تو وہ لوگ ہجرت کر کے جب پاکستان آئے تو یہاں پر انہوں نے ایک سکھ فیملی سے ایک بہت بڑی حویلی تھی جو انہوں نے بہت زیادہ سستے داموں میں وہ حویلی خرید لی۔ وہ ایک بہت قدیم اور پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی اور اس حویلی کے کچھ حصے ایسے تھے جو بند تھے، اور دادا جی بتایا کرتے تھے کہ ان کو باقاعدہ وہ جو سکھ فیملی تھی انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ حویلی کے ان حصوں کو بالکل بھی مت کھولیے گا۔ وقت گزرتا گیا، میرے فادر، میرے تایا ابو، پھپھو وغیرہ سب بڑے ہونے لگ گئے۔ جب میرے تایا ابو کی شادی ہوئی، میرے ابو کی شادی ہوئی، ابھی میری 2 پھپھو تھیں، ان میرڈ تھیں، تو میرے جو دادا جی تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں پر پھر تایا ابو ہی گھر کے بڑے تھے، وہاں پر کچھ ان کے ایسے نوکروں کے کچھ گھرانے تھے جو شروع سے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان سے جب کہا گیا کہ ساری حویلی کا کچھ حصہ چینج کرنا تھا، کیونکہ دادا جی اس کی تعمیر بھی نہیں کروانے دیتے تھے، جو دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں وہ کہتے تھے ان کو چھیڑنا نہیں ہے، جیسے ان کو ایسے ہی رہنے دو، یہ پرانے دور کی جیسے بنی ہوئی ہے اس کی کنسٹرکشن کو بھی چینج نہیں کرنا۔ لیکن تایا ابو وغیرہ کہتے تھے کہ کچھ حصے اس کے اس حد تک خستہ تھے کہ ہمیں وہ ٹھیک کروانے تھے۔ جب وہاں پر انہوں نے کام شروع کروایا تو حویلی کے وہ حصے جو دادا جی ہمیشہ منع کرتے تھے کہ ان کو نہیں کھولنا، وہاں پر کچھ کمرے تھے، 7 کمرے تھے، ایک 12 دری میں 7 کمرے بنے ہوئے تھے۔ تایا ابو نے یہ کہا کہ ان کمروں کو بھی کھول کر ان کمروں کی بھی صفائی وغیرہ کر دیں، اگر کوئی قابل استعمال ہیں تو ان کو گیسٹ روم بنا دیا جائے، اور اگر وہ قابل استعمال نہیں ہیں تو ان کو بھی گرا کر اس جگہ پر کچھ نئے کمرے بنوا دیے جائیں۔ تو جب ان لوگوں نے وہاں پر ان کمروں کو کھولنا شروع کیا تو وہ کمرے اس حد تک وہ سیدھا اور خستہ تھے جیسے وہ 100 سال پرانے کھنڈر ہوں۔ وہ اس حویلی کا حصہ لگتے ہی نہیں تھے۔ ایک تو وہ 12 دری بالکل اس حویلی سے ہٹ کر بنی ہوئی تھی جہاں پر وہ 7 کمرے تھے، اور وہ 7 کمرے عجیب و غریب طرح کے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے اندر کچھ تہہ خانے بھی تھے۔ پہلے تو جب ان کمروں کو کھولا گیا تو کچھ دنوں کے لیے اندر کوئی ڈر کے مارے جاتا نہیں تھا کہ وہ اتنے قدیم اور پرانے کمرے تھے، کہیں وہاں پر کوئی زہریلے سانپ نہ ہوں، کیونکہ وہ حویلی جتنی قدیم اور پرانی تھی وہاں پر اکثر سانپ بھی نکلتے تھے۔ اس لیے جہاں پر ان لوگوں کی مین رہائش تھی اس جگہ کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھا جاتا تھا۔ تایا ابو اور ابو بتاتے ہیں جب ان لوگوں نے حویلی کے وہ حصے کھولے، ابھی ان کو کھلے ہوئے دوسرا دن ہی تھا، حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ واقعات اس طرح کے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کمروں میں باقاعدہ کوئی رہتا ہے، وہاں پر کوئی آباد ہے، اور وہ ایک نہیں، وہ تعداد میں کافی ہیں۔ ان کے بولنے کی آوازیں، ان کے چلنے پھرنے کی آوازیں، دروازوں کے اٹھا کر پٹکنے کی آوازیں، یہ تو سب الگ تھے۔ لیکن رات کے 3 بجے پوری حویلی میں ایک شور برپا ہو جاتا تھا۔ وہ شور اس طرح کا ہوتا تھا کہ حویلی کے جو کمروں کے دروازے ہوتے تھے ان پر دستک شروع ہو جاتی تھی، اور دستک دینے والا کوئی بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ بیک وقت مختلف کمروں کے مختلف دروازوں پر دستک ہوتی تھی۔ تو میرے تایا ابو نے اور ابو نے وہ جو نوکروں کی فیملی تھی ان کو یہ کہا کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کے ٹائم یہاں پر پہرا بھی دے دیا کریں، چیک کر لیا کریں
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو، کیونکہ وہ حویلی بڑی تھی بہت. بہت سے لوگ ان کو بہت پیسے کی آفر بھی کرتے تھے وہ حویلی خریدنے کے لیے، لیکن تایا ابو وغیرہ اس کو سیل نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر شاید کوئی حملہ کرنا چاہتا ہو. تو وہی جو ان کے ملازم تھے، ان میں سے ان کے کچھ لڑکے تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم رات کے ٹائم پہرا بھی دیا کریں گے، ہم لوگ دیکھا کریں گے. جیسے ہی رات کے 3 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، وہ لوگ پہرا دینے کے لیے جب نکلے تو حویلی میں ایک چیخ و پکار شروع ہو گیا. ان لڑکوں کو اٹھا اٹھا کر بھیانک چہرے والی مخلوقات نے بہت دور پھینکا. ان میں سے ایک لڑکے کی کمر کی ہڈی بھی فریکچر ہو گئی تھی، بولنے کے بھی قابل نہیں تھے رہے وہ. اس وقت ان کی یہ حالت تھی. تو جب حویلی میں یہ شور برپا ہوا تو سب جاگ گئے. پھر پتہ چلا کہ وہ لڑکے ڈر گئے تھے. ان لڑکوں نے باقاعدہ بتایا کہ وہ جو کمروں والا حصہ تھا، ہم نے وہاں پر کالے لباس میں کچھ عورتوں کو نکلتے دیکھا. وہ عورتیں بہت دراز قد تھیں، ان کے ماتھے کے درمیان سے لائٹ نکل رہی تھی اور ان کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے. جیسے ہم لوگوں نے ان کو آتے دیکھا تو ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور جب ان کے پاس جانے لگے تو ان کے چہرے دیکھ کر بھاگنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے اٹھا اٹھا کر ہمیں دیواروں میں پٹکا. وہ بہت بھیانک ہیں اور وہ وہیں پر رہتی ہیں. پہلے تو اس بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آیا کہ یہ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں. ابو وغیرہ شروع سے وہیں پر رہے، وہیں پر وہ پیدا ہوئے، وہیں پر انہوں نے تقریباً سارا بچپن گزارا، شادیاں وہاں پر ہوئیں ان کی. وہ لوگ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. لیکن جب سے دادا جی کا انتقال ہوا، اس کے بعد وہ حصہ کھلا حویلی کا، وہ کمرے کھلے، تو پوری حویلی میں وہ جنات جو وہاں پر تھے انہوں نے ادھم مچا دیا. چیخوں پکار ہوتے تھے، چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں آدھی رات کو. ابو کہتے ہیں ہم لوگ سو نہیں سکتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو بھاگتے دوڑتے ہیں حویلی کے ان حصوں میں. کبھی بکریوں کے بولنے کی آوازیں آنا، عجیب و غریب کام وہاں پر شروع ہو گئے. میری پھپھو جو ہیں، میری دونوں پھپھو جو تھیں انمیرڈ تھیں، وہ لوگ اپنی حویلی کے چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں. کافی بڑے ان کے چھت ہوتے تھے. کہتی ہیں کہ ہمیں باقاعدہ اس طرف سے آوازیں سنائی دیں کہ ہمارے نام لے کر ہمیں کوئی پکار رہا ہے. جب ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں نے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو حویلی کے اسی حصے کی طرف جاتے دیکھا جہاں پر وہ 7 کمرے تھے. تو ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لڑکی کون ہے، ہم نے تو آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا. ہم اس کو آوازیں دیتی رہ گئیں. اس کے بال بہت لمبے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی. ہمیں دیکھ کر ہنستی ہنستی وہ ان کمروں کی طرف چلی گئی. پھر میرے تایا ابو نے جب ان کی بات بھی سنی تو تایا ابو نے یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں کسی مولوی حضرات کو، کسی پیر فقیر کو بلانا چاہیے، کوئی اللہ والے ہوں، آ کر دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ ان کو لے کر آئے. جیسے وہ وہاں پر آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حویلی 100 سال سے بھی زیادہ پرانی حویلی تھی جہاں پر وہ سکھ فیملی رہتی تھی. وہاں پر ان کمروں میں جنات قید تھے. اسی لیے وہ دادا جی کو سختی سے منع کر کے گئے تھے کہ حویلی کے وہ حصے بالکل بھی نہ کھولیں. آپ لوگوں نے بہت زیادہ غلطی کی حویلی کے وہ حصے کھول کر، کیونکہ وہاں پر ان کو باقاعدہ کیل کر کے ان کو قید کیا گیا تھا. جن کو آپ نے آزاد کر دیا، وہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے. اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی پیاری ہے تو آپ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، ورنہ جانی نقصان اٹھائیں گے. اب ان لوگوں کے پاس اس حویلی کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں تھی، اور اس حویلی کے جو معاملات تھے وہ چیخو پکار سب سنتے تھے. عجیب و غریب مخلوقات لوگوں کو نظر آتی تھیں. بہت دفعہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ لوگوں کے حویلی کی دیواروں کے اوپر بندروں کو بیٹھے دیکھا ہے. شام کے ٹائم وہ وہی جنات تھے. اور ان اللہ والے کا یہ کہنا تھا کہ وہ حویلی کے ان تہہ خانوں میں اور حویلی کے اس حصے میں ان کے پورے پورے خاندان آباد تھے، اور وہ نان مسلم جنات تھے، نقصان پہنچانے والے جنات تھے. پھر یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا جب وہاں پر جو ہم بچے چھوٹے تھے ہمیں وہ مخلوقات ڈرانے لگیں.
میری امی بتاتی تھی کہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو ایک دم سے کمرے کے اندر سے، جیسے وہ باہر ہوتی تھی کسی کام سے، تو کمرہ اندر سے لاک ہو جاتا تھا. پرانے دور کی وہ جو کنڈیاں ہوتی ہیں وہ تھی دروازوں کو، وہ بند ہو جاتی تھی، کھولنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا. پھر شور مچاتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے، وہ دروازے بھی نہیں ٹوٹتے تھے، بہت بہت زیادہ وزنی وہ دروازے ہوتے تھے حویلی کے. تو 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ کمرے پھر کھل جایا کرتے تھے، ہم بچے اندر روتے رہ جاتے تھے. جب اس طرح کے معاملات شروع ہوئے تو پھر میرے ابو اور تایا ابو نے یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے. میری جو ایک چھوٹی پھپھو تھی، ان کے اوپر باقاعدہ ایک مخلوق سوار ہو گئی تھی. وہ دونوں بہنیں اپنے کمرے میں سوتی تھیں دادی اماں کے ساتھ. تو میری جو چھوٹی پھپھو تھی وہ سوئی ہوئی تھی، تو ان کو ایسا محسوس ہو جیسے ان کے بال کوئی کھینچ رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو ان کے بیڈ کی بیک سائڈ پر بہت بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی، بندر کی طرح اس کا چہرہ تھا. اس نے ان کے بال پکڑے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے شور مچانا چاہا تو اس نے ان کے بال اتنی زور سے کھینچے اور وہ غائب ہو گئی. اس کے بعد ان کو دورے پڑنے لگ گئے، وہ مخلوق ان پر حاوی ہو گئی. ان کے ہاتھ پاؤں الٹے ہو جاتے تھے، بالکل ٹیڑھے ہو جاتے تھے، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے تھے، آواز بدل جاتی تھی. آئی بال جو ہے وہ بالکل ایسے غائب ہو جاتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں بلیک کلر کا آئی بال ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی حالت اتنی عجیب ہو جاتی تھی. پھر ان کا بہت علاج کروایا، ان کی شادی نہیں ہوتی تھی. پھر جو بھی رشتہ دیکھنے آتے تھے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. اور وہ لوگ جو ان کا رشتہ دیکھنے آتے تھے ان کو ان کا چہرہ بہت زیادہ عجیب لگنے لگ جاتا تھا. ان کا کلر ایک دم سے بلیک ہو جاتا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اتنے علاج کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے. پھر وہ ان لوگوں نے جو ہم لوگوں کے بڑے تھے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حویلی میں ہم لوگوں کو اور نہیں رہنا چاہیے، یہاں پر تو نقصان ہے. جو نوکر تھے ان کے گھرانوں میں بھی پرابلم شروع ہو گئی. ان کی بھی بہت سے افراد کو ان مخلوقات نے جانی نقصان پہنچایا. پھر اس حویلی کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ یہ حویلیاں سیف زدہ، یہاں پر جنات ہیں. شور شرابہ لوگ بھی سنتے تھے. جب وہ نوکر ڈر کے بھاگے تھے، جن کی کمر کی ہڈی وہ توڑ دی تھی، اس نے اتنا نقصان پہنچایا تھا. آگ لگ جاتی تھی حویلی کے مختلف حصوں میں خود بخود، کوئی آگ لگانے والا نظر نہیں آتا تھا. اور حویلی کے وہ جو 7 کمرے تھے جہاں پر وہ پرانے دور کے تہہ خانے بھی تھے، وہاں پر تو کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جن کمروں کو کھولا گیا تھا کہ ان کی تعمیر کروائی جائے گی اور ان کو رہنے کے قابل بنایا جائے گا، ان کے دروازے بند رہتے تھے. اور کبھی کبھار ان کے دروازوں پر بھی آدھی رات کو اتنی زور زور سے کوئی دستک دیتا تھا جیسے ان دروازوں کو کوئی توڑ دے گا. یہ سارے معاملات جب حد سے زیادہ بڑھے تو میرے ابو اور تایا ابو نے اس حویلی کو بند کروا دیا. پھر ان لوگوں نے پہلے وہ رینٹ پہ رہے، پھر ان لوگوں نے نئے سرے سے محنت شروع کی، پھر اپنے گھر بنائے. ہم لوگ بھی وہ حالات دیکھتے تھے، اتنے خاص یاد نہیں ہیں ہم لوگوں کو، لیکن کچھ کچھ واقعات یاد ہیں. میری پھپھو بہت زیادہ روتی تھی، ان کے سامنے وہ ڈراؤنی مخلوق آ جاتی تھی. وہ کمرے کے اندر جاتی تھی تو ان کے کمرے میں کھڑی ہوتی تھی، ان کو نظر آتی تھی. وہ جیسے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کھانا کھاتی کھاتی شور مچانے لگ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو بہت سے ڈاکٹر سے بھی چیک کروایا، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کر گئے، لیکن ان کو کوئی بھی دماغی ایشو نہیں تھا. ان کو جو بھی پرابلم تھا جنات کا تھا. پھر ان کو بہت شہروں میں لے کر گئے، راول پنڈی میں لے کر گئے، یہاں تک کہ کراچی میں بھی لے کر گئے. جہاں جہاں کسی نے کوئی اللہ والے بتائے، کوئی دربار بتائے، وہاں پر بھی لے کر گئے. بہت مشکل سے وہ جو جنات تھے انہوں نے ان کی جان چھوڑی. یہ ہم لوگوں کی فیملی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور میں یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بڑے بزرگ آپ کو کسی بات سے بھی روکتے ہیں تو ان میں بھلائی ہوتی ہے، اس کو مان لینا چاہیے. اگر میرے تایا ابو اور ابو اس بات کو یاد رکھتے جو ان کے ابو ان کو منع کیا کرتے تھے ہمارے دادا جی، کہ ان حصوں کو نہیں کھولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ان حصوں کو نہیں کھولنا، تو اگر یہ نہ کھولتے تو شاید اتنی مصیبت ان پر نہ آتی. بہت شکریہ ساجدہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی انیلا شیئر کر رہی ہیں. انیلا کہتی ہیں
میں ملتان کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور میری فرینڈ ہم لوگ پیپر دے کر واپس آ رہی تھیں، تو جس آٹو رکشے پر ہم لوگ واپس آ رہی تھیں وہ رکشہ خراب ہو گیا۔ وہاں پر اس وقت ہم لوگوں کو کوئی اور آٹو بھی نہیں مل رہا تھا اور ہم لوگوں نے گھر واپس بھی جانا تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم لوگ وہیں پر اتر گئیں۔ اب ہم لوگوں کو اپنے گھر کے راستے کا تو پتہ تھا، گھر وہاں سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا اور بہت نزدیک بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ ایک محلے کی طرف نکل پڑی، وہاں سے ہم لوگوں نے کراس کیا تو سامنے ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ قبرستان کو کراس کر کے اگر جائیں گی تو آگے وہی ایریا آتا ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے یا نہیں۔ پھر ہم نے وہاں پر کسی سے پوچھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس قبرستان کو آپ کراس کریں گی تو دوسری طرف وہی ایریا جس طرف ہم لوگوں کو جانا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم لوگ یہ قبرستان مین روڈ سے کراس کریں گی تو ہمیں بہت دیر ہو جائے گی، گرمی بھی بہت تھی، رش بھی بہت تھا۔ تو ہم لوگ قبرستان کے اندر چلی گئیں۔ بہت بڑا وہ قبرستان تھا، ہم لوگوں نے پہلی دفعہ وہ قبرستان دیکھا تھا۔ ہم لوگ چپ چاپ چلتی ہوئی قبرستان کے اندر سے ڈری ہوئی ہم لوگ گزر رہی تھیں۔ ہم لوگ جیسے ہی اس کے درمیان میں آئی تو وہاں پر ایک سائڈ سے ہم لوگوں کو ایک عجیب سی آواز آئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بولا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب ہم قبرستان کے اندر آئے تو ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی انسان نظر نہیں آیا، کوئی بھی مطلب جیسے اپنے ورثہ کی قبروں پر لوگ آتے ہیں وہ نظر نہیں آیا، کوئی غور کر نظر نہیں آیا۔ اب ہم لوگ چلتی ہوئی جا رہی تھیں تو ہمیں ایک دم سے میری فرینڈ نے کہا وہ دیکھو سامنے میں نے کچھ دیکھا ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے بلیک کلر کی کوئی چیز ہے، جیسے کوئی سنیک ٹائپ ہوتا ہے، وہ رینگتا ہوا جیسے قبروں کے درمیان سے گزر کر وہاں پر کچھ درخت تھے ان کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے شور مچایا وہ دیکھو سانپ، میں نے سانپ دیکھا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ چلو ہم لوگ پاس سے جا کر دیکھتی ہیں۔ ہم لوگ جیسے ہی پاس سے جا کر دیکھنے لگیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ بالکل اس درخت کے قریب آ گئیں جہاں پر اس نے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی کہ وہ سامنے ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ کبھی کہتی تھی سانپ ہے، کبھی کہتی تھی کوئی اور چیز ہے، میں نے بلیک کلر کی کسی چیز کو زمین کے اوپر رینگتے دیکھا ہے، تو چلو پاس سے چل کر دیکھتے ہیں۔ میں نے اس وقت تو میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، پھر میں بھی ڈر گئی کہ نہیں ہمیں پاس چل کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہی ہم لوگوں کی غلطی ہوئی کہ ہم لوگ بالکل اس کے قریب چلی گئیں۔ جیسے ہم لوگ اس کے پاس گئے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر بھی کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں لیکن وہ اس درخت سے تھوڑی دور دور بنی ہوئی تھیں، وہ درخت کا حصہ بالکل خالی تھا، اس کے نیچے کوئی بھی قبر نہیں تھی۔ ہم لوگ درخت کے ارد گرد ہم لوگوں نے دیکھا، جیسے میری فرینڈ کی درخت کے اوپر نظر پڑی وہ بہت زور سے چیخنے لگ گئی، اتنی زور سے چیخنے لگی کہ میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کری ہے، تنگ کر رہی ہے۔ وہ جیسے ہی تھوڑا سا وہاں سے آگے بھاگی، وہ ابھی اس نے ایک دو قبریں ہی کراس کی تھیں، وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اب میں وہاں پر اکیلی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے درخت پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، میں واپس بھاگی جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے، وہاں پر کچھ لوگ تھے، میں نے ان کو آوازیں دیں تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری فرینڈ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں وہیں روڈ پر ان لوگوں نے ہمیں ایک آٹو روک کر دیا، پتہ نہیں کیسے اس کو پانی اس کے منہ کے اوپر چھینٹے مارے، اس وقت تو وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، سہارا دے کر اس کو میں آٹو میں لے کر آئی۔ سارے رستے اس کی عجیب ہی حالت تھی، وہ ایسے تھی جیسے گمسم سی ہو گئی، اب بول بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے بہت بلانے کی کوشش کی، ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتی تھیں۔ جب ہم لوگ گھر آئے تو اس کے گھر والوں کو میں نے بتایا، میں اپنے گھر بعد میں گئی، پہلے میں اس کے گھر گئی، وہ تب بھی چپ تھی، اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، اس کو ہلا رہے تھے، وہ ایسے ہوتی جیسے کوئی پتھر ہوتا ہے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں اپنے گھر گئی، میں نے گھر والوں کو بتایا، اپنی بکس گھر میں رکھی، میری امی بھی میری بہنیں بھی، ہم لوگ سب ان کے گھر ہی آ گئے۔ تو اس کے ابو اتنے میں وہ جو مسجد امام تھے ان کو بلا کر لے آئے۔ جب وہ امام مسجد آئے، انہوں نے جب دم کیا تو ایک دم سے اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا اور اس نے اپنے سر کو جھٹکنا شروع کر دیا، اتنی زور زور سے اس نے اپنے سر کو جھٹکنا شروع کیا، اس کے بال بکھر گئے، اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، اس کی آنکھیں اتنی ریڈ ہو گئی تھیں، پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ہم لوگ تو ڈر کے پیچھے ہو گئیں۔ وہ جو امام صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے قریب نہ آئیں، اس کے اوپر بہت زیادہ سخت
ایک سایہ ہوا ہے، اس کے اوپر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم تو بہت ڈر گئے۔ پھر وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے دم کیا، انہوں نے میرے سے ساری بات پوچھی، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کالے رنگ کی چیز ان لوگوں نے دیکھی تھی وہ کوئی سانپ یا کوئی ایسی ویسی کوئی جانور نہیں تھا، وہ جن تھا۔ وہاں پر دوپہر کا ٹائم تھا، وہاں سے وہ گزر رہا تھا، ان لوگوں نے دیکھ لیا، اس کے پیچھے چلی گئیں۔ اس نے اپنا آپ اسی لڑکی پر ظاہر کیا جس نے اس کو دیکھا تھا، یعنی میری فرینڈ پر، مریم نام تھا اس کا۔ اس کے اوپر جب وہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوا تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو کچھ بتاتی بھی نہیں تھی، عجیب سی ہو گئی تھی۔ پھر اس کو ڈیلی دم کرواتے تھے، قرآن پاک پڑھ کر اس کے امی پانی دم کر کے پلاتی تھی۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا سورۃ یاسین کا پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے 7 دن۔ 7 دن کے بعد مغرب کا ٹائم تھا، میں اس کے گھر گئی، اس نے باقی کے پیپرز بھی نہیں دیے۔ جب میں اس کے گھر گئی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کے پاس سب جمع ہوئے تھے۔ تب اس نے رو رو کر سب گھر والوں کو بتایا کہ میں نے وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا ایک آدمی دیکھا تھا، وہ درخت کے اوپر بیٹھا تھا، اس کے سر کے اوپر سینگ بھی تھے، اس کی سرخ آنکھیں تھیں، اور جیسے میں نے اس کو دیکھا اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی باقاعدہ، اور ڈر کے بھاگی اور وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے گلے میں تعویذ ڈالے گئے۔ 7 دن کے بعد جب اس نے یہ بات مولوی صاحب کو بھی بتائی تو پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو وہاں پر جا کر ایک بکرا، کالے رنگ کا بکرا لینا ہوگا، اس کا صدقہ کر کے وہیں پر پھینکنا ہوگا، تب وہ اس لڑکی کی جان چھوڑے گا، اور یہ کام آپ نے دوپہر 12 بجے تک کرنا ہے، 12 بجے کے بعد نہیں، 12 بجے تک کرنا ہے، مینس پورے 12 بجے آپ لوگوں نے وہاں پر یہ کام کر کے آنا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ایگزیکٹ 12 بجے وہ لوگ وہاں پر گئے، وہ جو صدقہ کیا ہوا بکرا تھا وہ اس کو ذبح کروا کے وہاں پر رکھ آئے، اور یہ بھی منع کیا تھا انہوں نے کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، جس راستے سے آنا ہے اس راستے سے جانا نہیں ہے واپسی پر، یعنی راستہ بدل کر جانا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جس راستے سے وہ آئے تھے اس راستے سے واپس نہیں آئے، دوسری طرف سے واپس آئے اور آیت الکرسی پڑھتے آئے، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپس میں کوئی بات بھی نہیں کرنی، نہ جاتے وقت نہ آتے وقت۔ پھر جب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے گھر آ کر انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے باوضو ہوئے اور پھر مولوی صاحب کے پاس گئے، انہیں ساری بات بتائی۔ اس کے بعد جو میری فرینڈ تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ بہت ایک ٹف ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کو جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ تو کائنڈلی جب کبھی بھی آپ لوگ قبرستان میں جائیں یا کسی ویران جگہ سے گزرے، وہاں پر آپ لوگوں کو کچھ بھی دکھائی دے، کچھ بھی محسوس ہو تو اس کے پیچھے مت جایا کریں بالکل بھی، ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انیلا آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کمنٹ باکس میں میرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم سٹوری کیسے شیئر کریں۔ میں ڈیلی یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور میرا ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر بھی آپ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، وائس میل بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ میل بھی کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو میل کرنی نہیں آتی وہ لوگ کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کر دیں۔ ہارر اردو سینٹر کو ضرور وزٹ کریں، جو لوگ لانگ سٹوری سننا چاہتے ہیں اور جو لوگ ناولز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوسرے چینل ہارر اردو سینٹر کو جا کر ضرور وزٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔